ہمارے پہلے وقتوں میں جب یہ انگریزی تعلیمیں نہیں تھی نا تو گاؤں میں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے. تو ہمارے ہاں ایک کلچر ہوتا تھا، بیٹے مرد حضرات جب بھی گھروں سے کام پر جاتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے یا دکان پہ جاتے تھے یا نوکری پہ جاتے تھے نا، تو وہ گھر سے نکلتے ہوئے اگر ماں موجود ہوتی نا تو ماں سے نا اپنے کندھوں پہ نا ہاتھ پھرواتے تھے. باپ موجود ہوتا تھا تو باپ سے نا شفقت کا ہاتھ کندھے پہ ہاتھ پھروا کر جاتے تھے، اور گھر ہمیشہ بتا کر جاتے تھے کہ امی میں کام پر جا رہا ہوں، اور باپ سے بھی اجازت لیتے تھے کہ ابا جی میں کام پر جا رہا ہوں. تو ماں باپ کی جو ہے نا وہ ہاتھ پھروا کر جانا، ان کی شفقت لے کر جانا، ان سے مل کر جانا، یہ ہمارے کلچر میں عام تھا. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ کو بھی پتا ہوتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے مل کر گیا، اور جاتے ہوئے اس کا عمل ہے کہ وہ مجھے مل کر جاتا ہے. اور اس وقت ماں کو پتا ہوتا تھا اگر اس سے ابھی بیٹا نہیں مل کر گیا نا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ بیٹا ابھی گھر پر ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ میرا بیٹا مجھے مل کے کیوں نہیں گیا، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. اور جب کام سے واپس آتے تھے تو تب بھی جو ہے نا وہ ماں کے آ کے ملتے تھے اور باپ سے آ کر ملتے تھے، سلام کرتے تھے اور ہاتھ پھرواتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرنا یا کندھے پہ ہاتھ پھیرنا. اب زمانہ نا بدل گیا، اب نا لوگ ماں باپ کو انہوں نے اتنا ایزی لے لیا ہے، رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے، ویلیوز ختم ہو گئی ہیں، قدریں ختم ہو گئی ہیں. یہ انگریزی کلچر نے، سوشل میڈیا نے، بے دینی نے نا ہمارے اندر جو حیا جو چیز تھی نا اس کو ختم کر دیا ہے، عزتیں اور وقار جو تھے نا اس کو ختم کر دیا ہے. تو میں آپ کو ایک فارمولا اور بتا دوں، اگر تو ماں باپ آپ کے حیات ہیں، زندہ ہیں، تو آپ ماں باپ کو گھر سے نکلتے ہوئے ضرور ملا کریں، ہاتھ پھروا کر جایا کریں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں آپ کو ایک فارمولا ماں باپ سے مل کر جانے کا بھی، اور ایک فارمولا اس میں اور ایڈیشنل جمع کر کے آپ کو میں ایک فارمولا بتاتا ہوں. وہ فارمولا اتنا بڑا فارمولا ہے کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا خوبصورت نسخہ بغیر پیسوں کے بھی آپ کو مل سکتا ہے. قرآن پاک میں اور حدیث کے اندر یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کا سب سے بڑا جو سفارش کرنے والا ہوگا، جس کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی آخرت کا، وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک کی باقی نبیوں کی بھی سفارش جو ہے نا، نبی بھی اللہ سے یہ کہیں گے کہ بس مجھے میری بخشش کر دی جائے، میری بخشش کر دی جائے. لیکن جو قرآن پاک جب اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جو ہے نا پڑھنے والے کی اور اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، تو قرآن اس طریقے سے بات کرے گا، یا اللہ، یا مجھے قرآن میں سے نکال دے، اپنی کلام میں سے نکال دے، یا میری سفارش کو قبول فرما، اور اس بندے کو اس نے مجھے پڑھا، میرے اوپر عمل کیا، میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے. اور اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے، قرآن کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا اور قرآن کی سفارش کو مان لیا جائے گا. یہ قرآن کلام پاک اللہ کا ایک ایسا یعنی نعمت ہے، اور ہم نے کبھی بھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا. الماڑی کھولتے ہیں، باقی ہر چیز کتاب اور دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن غلافوں کے اندر بند پڑا ہوا ہے، مٹی مٹی ہو گئی ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی جو ہے نا وہ کبھی توفیق نہیں ہوتی. تو میں آپ کو فارمولا یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی گھر سے نکلا کریں تو آپ نکلنے سے پہلے آپ نے 1 2 3 منٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے الماڑی کھولنی ہے، قرآن اٹھانا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، اس کو بوسہ دینا ہے، اس میں سے 1 2 3 4 آیتیں یا ایک رکوع آپ اس کو پڑھیں، پڑھ کر نکلیں. نکلنے کے بعد پھر آپ دفتر پہنچیں، اور دفتر پہنچ کر بھی اگر آپ یہی کام کر لیں، قرآن پڑھیں، سب سے پہلے قرآن پاک کو کھولیں، دفتر میں ایک قرآن رکھ لیں، ایک گھر میں رکھ لیں. تو یوں جو ہے نا آپ اس عمل کو دہرائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ساری دن کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی، رزق کثرت سے آ جائے گا، عزتیں اتنی بڑھ جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ اس عمل کا پتہ کیا ثبوت ہے؟ جیسے ماں باپ سے ہاتھ پھروا کر جاتے ہیں نا کندھوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کا ہاتھ اپنے کندھے کے اوپر اللہ کی مدد کے ساتھ آپ گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ نکلے ہیں. تو قرآن پاک کی محبت، اس کی عقیدت، عملی ثبوت یہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کر گھر سے نکلے ہیں، اور دفتر، کاروبار، دکان پر بھی جا کر آپ نے کلام پاک کو پڑھا ہے. تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ دیکھیں گے اتنے خوبصورت نتائج آپ کو زندگی میں ملیں گے. اور بچوں کو بھی یہ بتائیں. اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے.